بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کورس کا بنیادی موضوع ایک طرح سے تقابلی جائزہ بھی ہے، تو ہم یہاں مذہب اور لامذہبی افکار اور فلسفے کا ایک طرح سے تقابلی جائزہ لیں گے اور عمومی طور پر جائزہ لیں گے۔ مختلف جو فلسفے ہیں، ماڈرنزم کے تحت جو مختلف فلسفے ہیں، ان میں تمام فلسفے کی گمراہیاں جو مذہب سے متعلق ہیں، جو 500 سال میں مغرب سے درآمد کی گئی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ کچھ عناوین بھی اس میں ڈالے گئے ہیں، اور جو حسن عسکری مرحوم کی کتاب جدیدیت سے وہاں سے تلخیص کے ساتھ لیے گئے ہیں، اور اس میں عنوانات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مذہب اور عبادت سے متعلق جو الحادی فلسفے یا لامذہبی فلسفے ہیں، جو مذہب کے مقابل ہیں، مادہ پرست فلسفے، تو مذہب اور عبادت سے متعلق کیا انہوں نے ذہنیت دی ہے۔ نمبر 1، مذہب کا مقصد معاشرتی بہبود بتانا یا قومی خدمت بتانے کا نظریہ، یعنی جو مذہب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، بلکہ مذہب کا مقصد معاشرتی بہبود، قومی خدمت کر لینا، انسانیت کو فائدہ دے دینا۔ نمبر 2، مذہب انسان کے لیے ہے، انسان مذہب کے لیے نہیں ہے۔ یہ فکر جو ہے، یہ فلسفے نے مذہب سے متعلق دی ہے کہ مذہب انسان کی ضرورت ہے، انسان مذہب کے لیے نہیں ہے۔ انسان مذہب کا اور خدا کا محتاج نہیں ہے، بلکہ مذہب اصل ہے، مذہب اصل نہیں ہے، انسان اصل ہے، انسانی خواہشات اصل ہے، انسانی ضروریات اصل ہے۔ اس کے مطابق اس کو سمجھانے کے لیے مذہب وضع کیا گیا ہے، مذہب لایا گیا ہے۔ نمبر 3، مذہب کا مقصد کردار کی تعمیر ہے، اور کردار سے وہ افعال اعمال مراد لینا جو معاشرتی زندگی کے لیے مفید ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں معاشرہ پرستی۔ اور اس میں جو ہے مقصد اعلیٰ اللہ کی رضا حاصل کرنا یا آخرت کی زندگی بنانا، جو مذہب کا بنیادی کنسیپٹ ہے اسلام کا، اس کے بالکل برخلاف چیز ہے۔ نمبر 4، عقائد کو ضروری تو سمجھنا، مگر ساتھ یہ بھی کہنا کہ عقائد میں صداقت نہیں ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ عقائد محض جذباتی تسکین کے لیے ہیں۔ عقائد سے متعلق مذہب نے جو ہے فلسفے نے، لامذہبی فلسفے نے بہت ساری گمراہیاں پیش کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عقائد محض انسانی کی جذباتی تسکین کے لیے، خارج میں اس کا کوئی مظہر نہیں ہے، یعنی خارج میں عقائد حقیقتاً موجود نہیں ہے، بلکہ انسان نے جذباتی تسکین کے لیے ان کو رچایا ہے۔ تو عقائد کا اس سے مقصد فوت ہو جاتا ہے، اور مذہبی کانسیپٹ جو ہے اسلام کا، اس کے بالکل برخلاف ہے یہ۔ اور یہ بھی کہنا کہ عقائد میں صداقت نہیں ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ عقائد انسانی صداقت سے اوپر کی چیز ہے، اور عقائد ایک آپ کہہ لیں تخیلاتی چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام یا مذہب جو عقائد دیتا ہے، وہ انسان کی فطری عقائد ہیں۔ عقائد سے متعلق یہ خرابی بھی ہے کہ عقائد کو تو عبادت سے متعلق، عبادت کو محض رسم سمجھنا اور رسم کی حیثیت سے قبول کرنا یا رد کرنا، جیسے کسی مذہب کلچر کا رسم ہوتا ہے، اس طور پر عبادت کو لینا، حالانکہ اسلام میں عبادت ایک سب سے بنیادی ترین چیز ہے، اور اس کا مقصد کوئی رسم کے طور پر اس کو ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہوئے اپنے بنانے والے کا شکر ادا کریں اور اس کی رضا طلب کریں۔ آپ غور کر رہے ہوں گے کہ ان تمام جو ذہنیت دی جا رہی مذہب کے حوالے سے، لامذہبی فلسفے نے دی ہے، عبادت سے متعلق ہو، اعتقادات سے متعلق ہو، وہ انتہائی گمراہ کن ہے، اور مذہبی کانسیپٹ، اسلامی کانسیپٹ سے بالکل بھی میل نہیں کھاتی۔ اسی طرح مذہب میں اشتراکی تصورات، مساوات کا مغربی تصور داخل کرنا، اور مساوات سے یہ مراد لینا ہے کہ سارے انسان ہر حیثیت سے مساوی، حالانکہ مذہب کہتا ہے ایمان اور کفر کا فرق ہے مذہب میں، اسلام میں خاص طور پہ۔ تو وہاں پر انسانیت کو بنیادی مذہب سمجھاتا ہے مغربی جدید فلسفے میں، اور یہاں پر جو ہے وہ ایمان کو، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو بنیادی مقصد اور بنیادی جو ہے آپ کے لیے تصور جو ہے اسلام میں پایا جاتا ہے، ایمان کا ہونا، اور یہ اس بنیاد پہ فرق بھی کیا جاتا ہے۔ جبکہ مغربی جدید فلسفے میں ہیومنزم، انسانیت پرستی بنیاد ہے، ہر انسان برابر ہے، کفر ایمان کا کوئی فرق نہیں ہے، اور جو ہے وہ بھی انسانی خواہشات کی بنیاد پر، یعنی انسانی جو خواہشات ہے، اور خاص طور پر انسان کے اندر جو ایک شر کا مظہر شیطانی سفلی خواہشات رکھی ہے، اس کی بنیاد پر معاشرے کو وضع کرنا۔
اسی طرح آزاد خیالی اور آزاد اخلاقیات، آزاد دینیات کا رواج، اس کے پیچھے مفروضہ ہے کہ مذہب یا اخلاقیات میں وحی کی ضرورت نہیں، انسانی عقل کی مدد سے عقائد تک تیار ہو سکتے ہیں، اور اس طرح انسان کو عقائد میں ترمیم کا حق حاصل ہے۔ یہ عقائد کی حقیقت سمجھے بغیر جو ہے عقائد کو ایک قانون سمجھ لینا جو ایک زمانے تک تھے اور وہ بدلے جا سکتے ہیں، حالانکہ مذہب میں عقائد ایک کل کی حیثیت رکھتے ہیں، اصول کی حیثیت رکھتے ہیں جو نہیں بدلتے ہیں۔ بنیادی جو ہمارے عقائد ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسالت ہے، نبوت ہے، آخرت ہے، معاد کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہیں، وہ نہیں بدل سکتے، ان میں انسان کے اختیار نہیں ہے، اور کائنات کے بنانے والے کی طرف سے انسان کو کی رہنمائی کے لیے پیش کیے گئے ہیں، انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کو انسانی قوانین کے مطابق سمجھنا اور اس کے طرح جس طرح قوانین میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس طرح مذہبی اعتقادات میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یہ تصور جو ہے جدید مغربی فلسفے نے وحی سے متعلق اور ان عقائد سے متعلق پیش کیا ہے۔ اسی طرح عقائد اور مذہب کو قدیم زمانے کے انسان کا ناپختہ ذہن کا مظہر کہنا، یہ خیال پہلے مذہب کی تحقیر کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے مذہب کی تحسین کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ایتھسٹ حضرات جو ہوتے ہیں وہ عقائد اور مذہب پر بنیادی اعتراض یہ کرتے ہیں کہ انسانی ناپختہ ذہن کا مظہر ہے، یعنی انسان کو پہلے شعور زیادہ نہیں تھا، ترقی نہیں تھی، سائنسی ترقی، اس لیے اس نے مختلف جو ہے نہ سمجھ میں آنے والی توجیہات کے لیے ایک ذات کو گھڑ لیا، وہ خدا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقائد اور مذہب کی کتنی غلط توجیہ کی گئی ہے، حالانکہ اس کی جوابات واضح ہے بالکل، اور اس سے متعلق کافی تفصیلات ہیں، ڈیبیٹس حالیہ بھی جو مفتی یاسین ندیم الواجد صاحب کی ہوئی ہے وہ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مذہب کو انسانی ذہن کی تخلیق سمجھنا، بلکہ یہ بھی کہنا ہے کہ انسان کی ذہنی ترقی کے ساتھ مذہب بھی بدلتا رہتا ہے، اور نعوذ باللہ خدا یا خدا کا تصور بھی ارتقاء پذیر چیز ہے۔ یہ الحاد کا بنیادی آپ کہہ لیں موضوع ہے، اور ملحدین حضرات اس کو اپنی بنیادی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مذہب سے کس حد تک ٹکرا سکتا ہے یہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل الحادی نظریہ ہے۔ اسی طرح اضافیت کے اصول کو ہر مذہبی اصول پر بھی عائد کرنا اور اصرار کرنا کہ ہر خیال میں صرف اضافی صداقت ہوتی ہے، مستقل صداقت کوئی چیز نہیں ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کا جو فلسفہ بھی آیا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ خیر و شر ماحول، زمانہ اور قوم طے کرتی ہے، خیر و شر کی کوئی متعینہ قدریں نہیں ہے۔ یہ بہت ہی مہلک قسم کا فلسفہ ہے، اضافیت کا کہہ لیں، یہ پوسٹ ماڈرنزم کا کہہ لیں۔ اس بنیاد پر خیر خیری نہیں رہتا، شر شری نہیں رہتا، یہ ایک زمانے کے مطابق بدل جاتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کسی زمانے میں مفید تھا تو ابھی جو ہے وہ لامذہبیت مفید ہے۔ تو یہ انتہائی قسم کا زہریلا فلسفہ ہے جو مذہب سے متعلق یہ ذہنیت دیتا ہے، اور جو ہے انسان کی بنیادیں، انسان کی علمیات کی بنیاد ہی ڈھا دیتا ہے۔ حالانکہ فطرت کے اندر خیر و شر کا فرق رکھا گیا ہے، انسانی فطرت کہتی ہے کہ قتل ہے، یہ ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، یہ شر کا مظہر ہے، اور جو ہے کسی کی مدد کرنا، کسی کو کھلا دینا، اسی طرح جو ہے تواضع، انکساری، یہ خیر کا مظہر ہے۔ جبکہ اضافیت یہ کہتی ہیں کہ تمام چیزیں اخلاقیات بشمول اخلاقیات کے یہ اضافی چیزیں ماحول، زمانے، قوم اور سماج سے بدل سکتی ہیں۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، مذہب اور خصوصاً تصوف کو محض جذبات کی چیز سمجھنا، اور وجدان ہے، مکاشفات کو مذہب کا بنیاد سمجھنا۔ اس سلسلے میں ایک فلسفی نے مذہبی تجربہ اور اس کے انواع کی جو اصطلاح رائج کی ہے، اس کو تمام دینی تصورات پر عائد کرنا، یعنی یہ کہنا کہ مذہب اور تصوف ایک جذبات ہے، یعنی انسانی جذبات کا مظہر ہے، اور یہ کائنات کے بنانے والے خالق سے تعلق اور ربط کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی جذباتی تسکین اور اپنی جو ہے نفسیاتی تسکین کے لیے یہ رچاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح عام آدمی اس کی سمجھ بوجھ، کامن سینس کو ہر چیز کا معیار بنانا، اور تمام دینی تصورات کا انکار جو عام آدمی کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ کامن سینس اگر بنیاد بن جاتی ہے تو ایک عام انسان کے ذہن میں جو چیز نہیں سمجھ میں آ سکتی اس کا انکار کر دینا۔ حالانکہ مذہبی کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر چیز کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، اور کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو کامن سینس کو بنیاد بنانا اور اس کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کا انکار کر دینا، یہ غلط رویہ ہے جو مغربی فلسفے نے مذہب سے متعلق پیش کیا ہے۔ اسی طرح تجزیہ کرنے والی عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہو سکتا ہے،
اس سے آگے کسی علم کو نہ ماننا اور عقل جزوی کے سوا کسی بلند ذریعہ علم کو قبول نہ کرنا، یعنی انسانی عقل کو بنیاد بنا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وحی کا انکار کر دینا۔ عقل کلی یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور انسانی عقل پر کوئی فرق نہیں کرنا۔ اسی طرح آگے ایک عنوان ہم نے قائم کیا ہے، مادیت اور ذرائع علم سے متعلق مغربی فلسفے کی گمراہیاں۔ مادی دنیا کو آخری حقیقت سمجھنا اور ہر چیز کو اسی پیمانے سے ناپنا، مذہب سے مادی فوائد کا مطالبہ کرنا، حالانکہ مذہب انسان کی ہدایت کے لیے ہیں اور انسان کو صرف مادی فوائد بھی پہنچاتا ہے، لیکن صرف مادی فوائد نہیں پہنچاتا بلکہ دیگر اس کے مقاصد بھی ہیں۔ اس طرح محض مادیت نہیں بلکہ مادی ترقی کو ہر چیز کا معیار بنانا، کہ مادیت کے ساتھ ساتھ انسان کو کی مادی ترقی ہو۔ باقاعدہ ترقی کا جو فلسفہ ہے پروگریس، جسے کہ غالباً یہ فلسفہ لبرلزم کی بنیادی فلسفے میں شمار کیا جاتا ہے۔ حسیات کائنات کو علم کا اولین اور آخری موضوع سمجھنا، حسیاتی کائنات یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جس کو ظاہر پرستی، مادہ پرستی، جس میں تجربات اور مشاہدات کو سب کچھ سمجھنا، سائنسزم کی صورت میں یہ گمراہی ابھی سامنے ہے۔ واقعات اور مشاہدہ یا تجربے کو کسی خیال کی دلیل یا ثبوت سمجھنا اور مذہبی تصورات کو اسی معیار سے پرکھنا۔ مشاہدہ تجربہ، بس پہلے منطقی استدلال بھی کوئی چیز ہوتا تھا، لاجیکل استدلال جو ہے، لاجیکل آرگومنٹس، لیکن اس وقت جو سائنس پرستی کی فضا بنی ہوئی ہے اس میں جو ہے آپ کہہ لیں کہ سورس واحد مشاہدہ تجربہ رہ گیا ہے، جو کہ انسانی علمیات، متفقہ علمیات اور متفقہ منطق، جو انسان کی میراث، جو شروع سے انسان جس سورسز کو مانتا رہا ہے، اس کا ابھی اس وقت انکار کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ماڈرن فلسفے کی خرابیاں ہیں۔ علم اور عمل، یہ فکر اور عمل کو ایک دوسرے کا مخالف و متضاد سمجھنا، دونوں میں فرق کر دینا۔ آپ نے کو جیسے ہم نے پڑھایا تھا کہ ڈوئلزم کا فلسفہ ہے کہ فکر بالکل الگ چیز ہے، اس کی بنیاد الگ ہے، اور عمل، مظہریات، مادیات الگ چیز ہے، اور دونوں میں فرق کر دینا۔ عمل کو فکر یا علم سے برتر سمجھنا یعنی مادہ پرستی کو جنم دیتا ہے۔ اس طرح محض عمل برائے عمل یعنی خارجی حرکت کو بجائے خود گناہ سمجھنا، یعنی عمل بھی ہو تو مقصد اس کا مادہ پرستی ہو، عمل کا مقصد کوئی روحانیت یا کوئی مقصد اعلیٰ نہ ہو۔ اسی طرح سکون اور حرکت کے صرف خارجی اور جسمانی معنی سامنے رکھنا، اور اس طرح بلا کسی شرط کے حرکت کو سکون پر فوقیت دینا، اور اس میں اتنا غلو کرنا کہ لفظ حرکی کو تسکین کے لیے اور پرسکون لفظ کو تحقیر کے لیے استعمال کرنا۔ یعنی اس کی گہرائی میں بھی اگر آپ جائیں تو ترقیت فلسفہ، مادی منافست، مادہ پرستی میں دوڑ دھوپ، اور اس میں ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کا فلسفہ، ترقی کا فلسفہ آپ کو نظر آتا ہے، اور اس میں ان تمام فلاسفے میں روحانیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بعد والی زندگی کے لیے اللہ کو راضی کرنے، بنانے والے کے راضی کرنے کے لیے انسان کی محنت ہونی چاہیے، اس چیز کا کوئی تصور تک نہیں ہے۔ تو یہ تمام مغربی فلسفے، اگر اس نے مذہب سے متعلق کوئی بات ذہنیت پیش کی ہے، اس کو بالفرض محال مانا بھی ہے، تو بہت ہی گمراہ کن افکار اور نظریات پیش کیے ہیں جو مذہب